ذوالحجہ کے 10 دن، جنت کے قریب جانے کا وقت۔ تعارف۔ اسلامی کیلنڈر کے مہینوں میں ذوالحجہ کا مہینہ عظمت و تکریم کا مہینہ ہے، خاص طور پر اس کے پہلے 10 دن ایسے ہیں جن کی فضیلت و ثواب کی کوئی انتہا نہیں۔ دین اسلام نے انسان کو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی قربت کا راستہ بتایا، اور یہی اصول ذوالحجہ کے ان مقدس دنوں میں عیاں ہو جاتا ہے۔ ان روزوں میں اور ان ایام میں جتنا ممکن ہو سکے اپنی نیکیاں بڑھائیں، توبہ و استغفار کریں، دلوں کو اللہ کی یاد سے منور رکھیں اور ہر وہ عمل کریں جو رب العزت کی رضا اور جنت کے حصول کا سبب بنے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ نیک اعمال کے لیے قیام کرے، اس کے پچھلے اور آنے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ترمذی، کتاب فضائل، حدیث نمبر 1498۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ دل کی خالص نیت اور اللہ کی رضا کے لیے کیے جانے والے اعمال ان 10 مقدس دنوں میں نہ صرف ہمارے گناہ معاف کروا سکتے ہیں بلکہ ہمیں جنت کے اسیر ہونے کا شرف عطا بھی کر سکتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی اہمیت، فضیلت، احکام اور ان میں کیے جانے والے اعمال کو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ ہر مسلمان اپنے اعمال میں تازگی لاتے ہوئے ان دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ ایک ذوالحجہ کا اسلامی کیلنڈر میں مقام۔ اسلامی سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں سے 4 مہینے حرام ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب الرجب۔ ان مہینوں میں قیام حرام ہوتا ہے، جنگ نہ کرنا اور امن و امان کا خیال رکھنا، مگر اللہ کے لیے جہاد جائز ہے۔ ذوالحجہ 14ویں صدی ہجری سے آج تک ہر مسلمان کے دل و دماغ میں ایک خصوصی مقام رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالحجہ کے مہینے کو اس کی عظمت کی وجہ سے تحریم کا حکم دیا، اور حج کے ارکان بھی اسی مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں۔ یوم عرفہ، 9واں ذوالحجہ، کو حج کے سب سے اہم ارکان میں سے ایک قرار دیا گیا۔ پھر 10 ذوالحجہ تک عبادات و اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جبکہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کا عظیم الشان عمل سر انجام دیا جاتا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ اس طرح ہمارے ایمان کی تقویت کا سبب بنتا ہے۔ حج کا فریضہ، جو اہل استطاعت کے لیے فرض ہے، اسی مہینے میں رکھنا خوشی کا دن نہیں بلکہ قربانی، اخلاص اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیمزالب ایثار کی یادگار ہے۔ 10ویں تک کے اعمال، روزہ، تنہائی، تلاوت، ذکر و اذکار اور نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عقیدت مندی بڑھانا۔ 2۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اور ثواب۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن والوں کی نسبت دین اسلام میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہے، جن میں نبی کریم نے مختلف انداز میں ان دنوں کی عظمت بیان فرمائی۔ آئیں چند روایات کی روشنی میں ان دنوں کی عظمت دیکھتے ہیں۔ حدیث رسول 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں کیا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا، روزہ، نماز اور توامین مان، ان دنوں میں جو نیکی ہو وہ ان دنوں میں کی گئی نیکیوں سے افضل ہے۔ بخاری و مسلم۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خود فرمایا گیا کہ ان دنوں میں کیا نیکی سب سے زیادہ افضل ہے، اور اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ معلوم ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی نیکی ان 10 دنوں میں کی جائے، اس کی قدر و قیمت بے مثال ہے اور اس کا ثواب بہت بلند ہے۔ 2، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی، نبی نے فرمایا، اے لوگو، عید الاضحیٰ، عید قرباں کے دن اور ذوالحجہ کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو۔ ترمذی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 10ویں ذوالحجہ، یوم النحر کے دن اللہ کی بڑائی اور وحدانیت کا اعلان کرنا اور اس دن میں تکبیر اور تسبیح کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ یوم عید الاضحیٰ کو اللہ کو یاد کرنا، اس کے ناموں اور صفات کا ورد کرنا ایک اہم عبادت ہے۔ 3، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی دن ذوالحجہ کے دن میں اللہ کے لیے کچھ بھی عمل کرے گا، وہ قیام مدینہ، عشر الاول من اللہ کے دنوں میں کیے جانے والے کسی عمل سے افضل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کی جانے والی کوئی بھی نیکی مدینہ طیبہ میں سال کے کسی اور دن میں کیے جانے والی نیکی سے بڑھ کر ثواب کی حامل ہوتی ہے۔
یہ چند احادیث بذاتن خود ان 10 دنوں کے ثواب کو واضح کرنے کے لیے کا ان دنوں کی بزرگی کا ذکر فرمایا ہے۔ اوے الفجرن اوے لیال ایشر سورت الفجر 1-2 اے انسان، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اس میں مفسرین نے کہا کہ یہ عشر لیال 10 راتوں کی قسم محرم اور ذوالحجہ کے 10 راتیں ہیں، کچھ نے کہا کہ عشر الیال عشر ذی الحجہ ہے، لہذا اللہ نے ان دنوں کو اپنی قسم قرار دیا، اس سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ 3 اعمال مستحبہ اور اول وید۔ ذوالحجہ کے دنوں میں جس طرح عام دنوں میں بھی نیکیوں کی دعوت ہے، وہی مخصوص اعمال کا اہتمام کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ ذیل میں ہم ان اعمال کو اجمالی طور پر بیان کر رہے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے حالات کے مطابق ان کو اپنا سکے۔ 1 تحریس القلوب، توبہ و استغفار۔ ان پہلے 10 دنوں میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کرے اور ہر لفظ، ہر خیال اور ہر نیت میں اپنی کمزوریوں اور گناہوں کا احساس ہو۔ یہ دن ایسے ہیں کہ اللہ کا غیظ و غضب کم تر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر رحمت بہا دیتا ہے، لہذا توبہ، استغفار اور باز گشت اللہ کی طرف خاص طور پر اس ماہ میں ثواب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، اگر آدمی اعتراف گناہ نہ کرے لیکن اس وقت سچائی کا اقرار کرے تو اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ وہ توبہ قبول کرے۔ مسلم۔ راست نیت اور صدق دل سے کی گئی توبہ اللہ کے نزدیک بہت عزت کی حامل ہے، اور ذوالحجہ کے ان دنوں میں یہ عمل ثواب جزیل اور مغفرت کا وسیلہ بنتا ہے۔ 2 تلاوت قرآن مجید۔ دنیاوی مصروفیات نے ہمیں قرآن پاک سے دور کر دیا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اور تدبر معانی کرنا باعث ثواب ہے۔ کم از کم 1-2 پارے سے آغاز کریں اور کوشش کریں کہ سورت فاتحہ، سورت سوئیں، سورت مومنون وغیرہ کی تلاوت کی جائے، نیز ان کی تفسیر پر غور کیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص دنیا اور اس کی ہر شے کو اور سورت سوئیں کو چھوڑ دے، اللہ قیامت کے دن اس کے سینے میں نور پیدا کرے گا۔ تبری۔ اگرچہ ہر سورت کا مقام بلند ہے، لیکن سوئیں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ پوری کائنات کا قلب ہے۔ 3 احیلیل، اعتکاف کی تیاری۔ اگر استطاعت ہے کا کہنا ہے 10 ذوالحجہ تک اعتکاف ممکن نہیں، حرام ہے اعتکاف کرنا، کیونکہ اعتکاف عشر ذوالحجہ میں نہیں کیا جاتا، بلکہ لوگ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ کچھ دن کسی مسجد میں وقوف کریں، اعتکاف کی نیت سے مسجد کا رخ کریں اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہیں، مجالس ذکر میں شرکت کریں، تلاوت قرآن میں رہیں اور ہر طرح کے لغو و ملعون کام سے پرہیز کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے اعتکاف فرمایا تو آپ کو ایسے محسوس ہوا جیسے اللہ کی بارگاہ میں حضور ثقلین میں داخل ہو گئے ہوں۔ بخاری۔ اگرچہ اعتکاف کے لیے رمضان کو افضل کہا گیا ہے، مگر ذوالحجہ کے ان بابرکت دنوں میں بھی اعتکاف کا ثواب عظیم ہے۔ جو شخص 5-7 روز بھی اعتکاف کر لے، اس کے لیے اللہ خاص انعامات نازل فرماتا ہے۔ 4 نفل نماز اور سنت رسول کا اہتمام۔ روزانہ کم از کم 2 رکعت فجر کی فرض نماز سے پہلے اور 2 رکعت مغرب کے بعد نفل ادا کرنا چاہیے۔ نفل نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا ورد کرنا خاص طور پر مستحب ہے، کیونکہ نبی کریم نے اس عمل کو بہت زیادہ اضافے فرمایا۔ حضرت طارق بن شبرم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو پڑھے، اللہ اس کے لیے شفا عطا فرمائے گا۔ بخاری۔ اسی طرح دور حدیث رسول میں صبح و شام بیت اللہ کے قریب رہ کر نمازی کا امام ہونا، حضور کی باتوں کو دل میں بٹھانا اور سنت مصطفیٰ کو زندگی میں نافذ کرنا ثواب کا باعث ہے۔ 5 یوم عرفہ اور روز عرفہ۔ 9 ذوالحجہ، یوم عرفہ کا روزہ رکنا خاص طور پر مسلمانوں کو بہت عزیز اور فائدہ مند عمل ہے۔ اس روزہ کے ثواب کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا براہ راست تعلق غفران و مغفرت کے ساتھ ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، روز عرفہ پچھلے سال کے گناہوں کی کفارہ ہے اور آئندہ سال کے گناہوں سے حفاظت کرتا ہے۔ مسلم۔ یوم عرفہ مسلمانوں کے لیے دنیا بھر میں ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے دعا کریں، حجاجن بیت اللہ کے لیے دعا گو ہوں اور اپنے ذاتی گناہوں کی معافی مانگیں۔ مغرب کے بعد سے مغرب تک روزہ رکھتے ہوئے دن بھر اللہ سے تعلق بڑھائیں، کام کریں اور اس دن مخصوص دعائیں مانگیں، خصوصاً سورۃ العمران کی آیات 9-19 پر غور کریں، جن میں مسلمان کی دعا بےونیا اغفنر لنیا زاناؤ بنیا اوے کیفنر اینوا سیاوے اتنیا اوے تویف اونیا میں الابرین۔ آیت 19 خاص طور پر مترنم ہے۔ 4 یوم عرفہ کا خصوصی مقام۔ یوم عرفہ برحق ایک ایسی تاریخ ہے جس نے امت مسلمہ کے لیے نئی شروعات رقم کی۔ عرفات کا پہاڑ حج کا سب سے اہم رکن ہے اور یوم عرفہ کا دن حج کے سب سے بڑے رکن یعنی کھڑے ہونے راکعبے عرفات کا دن ہے۔ اللہ نے اس دن مغفرت عظما کا وعدہ فرمایا۔ وَإِنَّ تَوْبَالِفْ نَلے اللَّوَيْن جِمْنِ آلِفِ امام ناونے لے واما تافل ہاونے۔ سورۃ النوری 31۔ اور اے ایمان وال، سب اللہ کی طرف توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ آیت یوم عرفہ پر نازل ہوئی بلکہ قرآن کریم کا مقدمہ پیش کرتی ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ واقعہ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ ہر اس بندے کی توبہ قبول فرماتا جس نے دل سے توبہ کی اور روئی بدل ڈالے۔ 1 دعائیں اور خشوع و خضوع۔ یوم عرفہ کی دعائیں کسی خاص گھڑی وقت سے مشروط نہیں بلکہ ہر لمحہ میں دعا کی اجازت ہے۔ اہل عرفات کھیتوں میں، پہاڑوں پر اور سبز جگہوں پر جمع ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ معروف دعا اللیاموے ایفاو تعبوا الائفوا فینفا اینون۔ اے اللہ، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو معافی سے محبت کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ یہ دعا نبی کریم نے خود یوم عرفہ میں مرتب کی اور امت کو بھی سکھائی۔ یوں یوم عرفہ میں اللہ کا اسم عظما الائفاوا کے کر طلب معافی کی جاتی ہے۔ 2 نیکیوں کا اہتمام۔ یوم عرفہ کے دن اور دن بھر کے قیام عرفات میں جو شخص توبہ و استغفار کی حالت میں رہے وہ انعام کا مستحق ہے۔ اس ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات، یتیموں کی کفالت، غریبوں کی مدد کرنا بھی اس دن کی شان بڑھاتا ہے۔ 3 حج و قربانی کا تعلق۔ عرفات میں قیام کرنے کے بعد جب حجاج مکوہ کو واپس لوٹتے ہیں تو 10 ذوالحجہ کو مظاہراً قربانی ادا کرتے ہیں۔ یوں عرفات اور قربانی کے درمیان ایک روحانی ربط قائم ہوتا ہے۔ عرفات میں توبہ اور خشوع اور 10 ذوالحجہ کو اللہ کے نام پر جانور کا نہر۔ 5 10 ذوالحجہ یوم النحر اور قربہ۔